محترمہ فرزانہ اعجاز صاحبہ کے اردو کہکشاں چینل میں خوش آمدید۔ سماعت فرمائیں نئی پیشکش کوکو۔ اس کو جھولا جھولنے کا بڑا شوق تھا۔ جب جھولا اونچے اور کبھی ہلکے ہلکے پینگ بڑھاتا تو ساتھ ہی اس کا دل بھی اونچے اور کبھی ہلکے ہلکے ہلکورے لینے لگتا، اس عمر میں بھی جبکہ وہ دادی بن چکی ہے۔ بیٹے نے اپنے نئے مکان کے ٹیرس پر کھلی جگہ میں ایک صوفے نما جھولا لگوایا تھا، اور گھر کے اس حصے میں اس نے صوفے نما جھولے پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ ہلکورے لینا اور دور آسمان پر دوڑتے بھاگتے موسموں اور آتے جاتے جہازوں اور پرندوں اور بادلوں کو دیکھنا اسے بہت بھاتا تھا۔ اکثر وہ اپنی ننھی منھی پوتیوں کو ساتھ لے کر گرمی کی نرم شاموں میں اس جھولے پر آ بیٹھتی۔ رنگ بدلتے بادلوں اور درجنوں جہازوں کی بھاگا دوڑی اسے مزہ دے جاتی۔ اپنی پوتیوں کو دل سے گڑ کر کہانیاں سنایا کرتی، جیسے کہ یہ جہاز کہاں جا رہا ہے اور اس کے اندر کون کون بیٹھا ہے، اور یہ کہ بہت سے جہاز آسمان کے اس پار جا کر اللہ میاں کو اس دنیا کی اچھی بری خبریں سناتے ہیں، خاص طور سے بچوں کے اچھے برے کاموں کی، اور پھر اللہ میاں کبھی خوش ہوتے ہیں اور کبھی انہیں اچھا نہیں لگتا کہ انہوں نے تو اتنے پیارے پیارے بچے بنائے مگر وہ گندی باتیں کرنے لگتے ہیں۔ وہ خود بچوں سے مشورہ طلب کرتی کہ وہ بتائیں کہ ایسے بچوں کے ساتھ اللہ میاں کیا کریں۔ بچوں کے کھلے ہوئے منہ اور حیرت سے پھٹی آنکھیں اس کو بڑا لطف دیتی۔ بچوں کے معصوم سوالوں کے جواب بھی وہ گڑ کر دیا کرتی تھی۔ کہانیاں سنانے میں تو جیسے اس کو ملکہ حاصل تھا۔ اسی وقت وہ بچوں کو اچھے لوگوں کی باتیں اور قرآن شریف کے قصے بھی سنایا کرتی تھی۔ سوچا کرتی کہ بڑے ہونے تک شاید بچوں کو یہ قصے یاد رہ جائیں اور زندگی میں کبھی کام بھی آئیں۔ وہ آپ ہی آپ مسکرانے لگی۔ اسے یاد آیا کہ ایسے ہی بہلا پھسلا کر وہ اپنی پوتی کو خوبصورت اور فربہ انگور کھلا رہی تھی۔ بچی کا دل بھر چکا تھا مگر انگور ابھی باقی تھے۔ اچانک آسمان پر ایک جہاز اڑتا نظر آیا۔ بچی نے بے ساختہ اس سے کہا، دادی جب آپ اللہ میاں کے پاس جائیے گا تو کہیے گا کہ انگور ذرا چھوٹے بنایا کریں، ارین کے گلے میں پھنس جاتے ہیں اور ختم بھی نہیں ہوتے۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ بچی کو معلوم تھا کہ دادی ہمیشہ جہاز میں بیٹھ کر کہیں آتی جاتی ہیں۔ کئی روز تک وہ ہنستی رہی اور یہ فرمائش اسے لطف دیتی رہی۔ آج بھی وہی سلونی شام ہونے والی تھی۔ وہ بچیوں کو گود میں بٹھائے ہلکے ہلکے جھولا جھول رہی تھی۔ سامنے ٹنگے ہوئے گملوں میں لگے رنگ برنگے پھول ہوا کے دوش پر لہرا رہے تھے۔ لائن سے بنی ہوئی ایک جیسی کتھئی رنگ کی عمارتوں کے بند دروازوں اور چھتوں پر ویسا ہی سناٹا چھایا ہوا تھا جیسے ہمیشہ ہوا کرتا ہے۔ گھروں کے پچھلی طرف اونچے کھمبوں پر موٹے مضبوط بجلی کے تاروں کی لائنیں یہاں سے وہاں تک کھینچی ہوئی تھیں۔ آسمان پر گہرے سرمئی اور برسنے کو بےتاب بوندوں سے بوجھل بادل پرے در پرے امنڈتے چلے آ رہے تھے۔ دور سڑک پر جلدی جلدی بھاگتی کاریں اور اکا دکا لوگ پیدل آ جا رہے تھے، شاید عجلت میں وہ اپنے مستقر پر پہنچنا چاہ رہے تھے۔ آسمان پر چڑیوں کے جھنڈ بھی اتنی ہی تیزی سے آگے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ سرسراتی ہوئی بھیگی ہوا بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا دل ابھی کچھ دیر اور بیٹھنے کو چاہ رہا تھا کیونکہ اب ننھی منھی بوندیں پڑنا شروع ہی ہوئی تھیں۔ اچانک کہیں قریب سے چڑیا کے ننھے منھے بچے کی سہمی ہوئی اور مجبور خوفزدہ چیں سنائی دی۔ اس نے دیکھا کہ بڑھتے ہوئے اندھیرے میں زور سے ہلتے ہوئے بجلی کے ایک تار پر چڑیا کا ایک بہت ہی ننھا منھا سا بچہ بیٹھا ہے اور چیخ رہا ہے۔ اس کی آواز میں عجیب سی پکار تھی، جیسے وہ بلبلا کر مدد کے لیے کسی کو پکار رہا ہو اور کہہ رہا ہو، خدا کے لیے مجھے بچا لو، میں کہاں جاؤں؟ اماں، ابا، ارے کوئی مجھے بچا لے۔ وہ بےتابی سے ادھر ادھر گردن گھما رہا تھا۔ دور اڑتی کئی چڑیاں اس کے پاس آ کر پھر آگے اڑ گئیں، جیسے دیکھ رہی ہوں کہ یہ ان کا اپنا بچہ ہے یا نہیں۔
وہ سوچنے لگی معصوم ڈر کے مارے چلا رہا ہے، لیکن وہ خود اس کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتی۔ بجلی کا تار اس کی پہنچ سے بہت دور تھا، بہت اونچائی پر تھا۔ اسے اس ننھے پر ترس آ رہا تھا جو اپنوں سے بچھڑ کر ادھر آ گیا تھا اور اب خوف سے چلا رہا تھا۔ آدھے گھنٹے تک ایسے ہی چیخ و پکار ہوتی رہی۔ بڑی بڑی چڑیاں اپنی اڑان نیچی کر کے اس کے پاس آتی اور زور زور سے چین چین کر کے واپس چلی جاتی، جیسے آپس میں کہہ رہی ہوں، ارے یہ تو فلاں کا بچہ ہے، یہاں کہاں پھنس گیا۔ ننھی منی پوتیاں بھی حیرت سے سب کچھ دیکھ رہی تھیں، اور ایک تو اس کو کوکو نام بھی دے چکی تھی۔ بے رنگ شام گہری سرمئی ہوتی جا رہی تھی، بارش کی بوندیں بھی اب بڑی بڑی ہو گئی تھیں، سامنے لگے پھول ہوا کے ساتھ زور زور سے جھوم رہے تھے، ٹھنڈک بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ بچوں کو وہ اندر گھر میں بھیج چکی تھی، مگر وہ اب بھی باہر بیٹھی تھی۔ اس کو یہ بھی تجسس تھا کہ دیکھیں بچہ کیسے بچ پائے گا۔ بچے کی چیخ و پکار بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ دور، بہت دور اونچائی سے ایک چڑیا بہت تیزی سے اڑتی نیچے آئی اور بچے کے اطراف بےتابی سے چکر لگانے لگی۔ وہ بھی مسلسل چیخ رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو، ہائے میرے بچے، تم کہاں کھو گئے تھے؟ اور کہہ رہی ہو، ڈرو نہ بیٹا، تم کو اڑنا تو آتا ہے نا۔ وہ بچے کے برابر آ کر بیٹھ گئی اور کوکو کی طرف منہ کر کے جیسے کچھ سمجھاتی جا رہی تھی، جیسے اس کی ہمت بندھاتی جا رہی ہو۔ پھر اچانک چڑیا اڑ کر سامنے کے مکان کی چھت پر جا بیٹھی۔ ذرا دیر بعد وہ پھر کوکو کے پاس تھی اور اس سے کچھ کہہ رہی تھی، شاید یہ کہ چلو بیٹا، ہمت کرو اور ہمارے ساتھ اڑو۔ مگر کوکو ڈر سے کانپ رہا تھا، یا سردی سے۔ شاید یہ اس کا پہلا تجربہ تھا موسم کے ٹھنڈے اور طوفانی ہونے کا۔ چڑیا کئی بار بجلی کے تار سے مکان کی چھت تک اڑ کر گئی اور واپس آئی۔ پھر اس نے دیکھا کہ کوکو نے ہمت کر کے اپنے گیلے پر پھڑپھڑائے، مگر اڑنے کی ہمت نہ کر سکا۔ سردی بڑھتی جا رہی تھی، ماں کی ممتا پھڑپھڑا رہی تھی اور چڑیا بے بسی سے کوکو کے چاروں طرف اڑتی پھر رہی تھی۔ ذرا دیر بعد کوکو ہمت جٹا کر اپنی ماں کے ساتھ اڑان بھرنے کو تیار ہو گیا۔ اب وہ تار سے چھت پر اور چھت سے سامنے لگے گھنے درخت کی طرف جا رہا تھا، جیسے اسے چھت پر کہیں اس کا محفوظ آشیانہ ہو۔ آشیانہ نہ بھی ہو تو کیا، ماں کا مضبوط سہارا تو ہے نا۔